یکم مارچ 2026 ایک ایسی تاریخ جب دنیا ایک چونکا دینے والی خبر پر بیدار ہوئی۔ خبر یہ تھی کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی ایک فضائی حملے میں مارے گئے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے مشرق وسطیٰ کو ایک نئی اور انتہائی خطرناک جنگ کی آگ میں دھکیل دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ نوبت آئی کیسے؟ آئیے ذرا پیچھے چل کر دیکھتے ہیں کہ کیسے دہائیوں پر محیط یہ تنازع ایک کھلی جنگ میں بدل گیا۔ جی ہاں، یہ وہ شے سرخی تھی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ بی بی سی نیوز سمیت دنیا بھر کے میڈیا اداروں نے تصدیق کی کہ آیت اللہ خامنئی تہران میں اپنے کمپاؤنڈ پر ایک مشترکہ امریکی اسرائیلی فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ وہ شخص جس نے 36 سال سے زیادہ عرصے تک ایران پر حکومت کی، اس کا دور حکومت اچانک اور بہت پرتشدد طریقے سے ختم ہو گیا۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے، آخر یہ سب ہوا کیسے؟ کسی ملک کے سپریم لیڈر کا قتل اور پھر ایک بڑی علاقائی جنگ کا چھڑ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا اور ان فیصلوں، تناؤ اور غلط فہمیوں کی کڑیوں کو جوڑنا ہوگا جنہوں نے اس تباہی کی بنیاد رکھی۔ تو جناب، اس کہانی کا آغاز اس شخص سے ہوتا ہے جو اس پورے تنازع کے بالکل مرکز میں تھا، آیت اللہ علی خامنئی۔ انہوں نے 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک ایران کی قسمت کے فیصلے کیے اور ان کے دور نے نہ صرف ملک کی شناخت بنائی بلکہ اس کی خارجہ پالیسی کو بھی ایک خاص سمت دی۔ یہ ٹائم لائن ان کے لمبے اور بہت با اثر دور حکومت کو دکھاتی ہے۔ 1939 میں پیدا ہونے والے خامنئی 1981 میں صدر کے عہدے پر آئے اور پھر 1989 میں آیت اللہ خمینی کے بعد سپریم لیڈر کے منصب پر فائز ہوئے۔ ان کے 36 سالہ دور نے مشرق وسطیٰ کی سیاست پر بہت گہرے اثرات چھوڑے، جس کا انجام 2025 کی 12 روزہ جنگ اور آخرکار 2026 میں ان کے قتل پر ہوا۔ اب دیکھیں، خامنئی کی حکمرانی کو سمجھنے کے لیے خمینیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایران کا سرکاری نظریہ ہے۔ اس کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: مغرب، خاص طور پر امریکہ سے دشمنی، اسلامی انقلاب کے نظریات کو دوسرے ممالک تک پھیلانا جیسے لبنان میں حزب اللہ کی حمایت، اور تیسرا ولایت فقیہ کا تصور جس کے تحت سپریم لیڈر کو ہر معاملے میں حتمی اختیار حاصل ہے۔ یہی وہ نظریہ تھا جو ایران کی تمام پالیسیوں کے پیچھے کار فرما رہا ہے۔ اور یہیں سے ہم اس تنازع کے سب سے اہم پہلو پر آتے ہیں، ایران کا جوہری پروگرام۔ ایک طرف خامنئی کا ایک فتویٰ تھا جس میں جوہری ہتھیاروں کو غیر اسلامی قرار دیا گیا تھا، لیکن دوسری طرف بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی یعنی IAEA کی رپورٹیں بتا رہی تھیں کہ ایران کے پاس فوجی درجے کے افزودہ یورینیم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جس کا کوئی واضح شہری مقصد نظر نہیں آتا تھا۔ یہی تضاد عالمی طاقتوں کے لیے سب سے بڑی پریشانی بنا ہوا تھا۔ اچھا، تو یہ سارا تناؤ آخرکار 2025 کے ان آخری مذاکرات تک کیسے پہنچا؟ یہ سفارتکاری کے ذریعے جنگ کو ٹالنے کی سمجھیں کہ آخری کوشش تھی۔ بحران کا اصل آغاز ہوا مارچ 2025 میں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خامنئی کو براہ راست ایک خط بھیجا۔ یہ ایک سیدھا سادہ الٹیمیٹم تھا، یا تو 60 دنوں کے اندر ایک نئے جوہری معاہدے پر بات چیت کریں یا پھر سنگین فوجی نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس ایک خط نے دنیا کو ایک بہت ہی خطرناک راستے پر ڈال دیا تھا۔ ایران نے اس الٹیمیٹم کا جواب اپنے ایک منصوبے کے ساتھ دیا۔ یہ ایک 3 نکاتی منصوبہ تھا جس میں مرحلہ وار اقدامات کی تجویز تھیں۔ پہلے مرحلے میں وہ کچھ مالی اثاثوں تک رسائی کے بدلے یورینیم کی افزودگی کم کرتے۔ دوسرے مرحلے میں اگر پابندیاں ہٹا دی جاتی تو وہ مستقل طور پر افزودگی روک دیتے، اور آخر میں اگر امریکی کانگریس معاہدے کو منظور کر لیتی تو وہ اپنا یورینیم کا ذخیرہ کسی تیسرے ملک بھیج دیتے۔ بظاہر تو یہ ایک معقول منصوبہ لگتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دونوں فریقوں کے درمیان اعتماد بالکل ختم ہو چکا تھا۔ جیسا کہ خامنئی کے مشیر علی شمخانی کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے، ایران کو لگتا تھا کہ امریکہ مکمل اور غیر حقیقی کنٹرول چاہتا ہے۔ یہ خیالی پلاؤ کا لفظ مذاکرات میں موجود گہری بداعتمادی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی دوران امریکہ کی طرف سے بھی سخت بیانات آ رہے تھے۔ یہ جملہ تمام آپشنز میز پر ہیں بار بار دہرایا جا رہا تھا، جو اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ اگر سفارتکاری ناکام ہوئی تو فوجی کارروائی ایک حقیقی آپشن ہے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سفارتکاری ناکام ہو گئی۔ مذاکرات کی میز سے میدان جنگ تک کا سفر اتنی تیزی سے طے ہوا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ مئی اور جون 2025 میں واقعات نے بہت تیزی سے ایک خطرناک موڑ لیا۔ 31 مئی کو IAEA کی رپورٹ آئی۔ 11 جون کو امریکی سفارت خانوں نے اپنے عملے کو نکالنا شروع کر دیا۔ 12 جون کو IAEA نے ایران کو باضابطہ طور پر خلاف ورزی کا مرتکب قرار دے دیا، اور اس کے صرف ایک دن بعد 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے۔ یہ ایک تیز رفتار اور مہلک سلسلہ تھا۔
और दोनों ही फरीक जंग के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहे थे। अमेरिका ने खित्ते में तकरीबन 50,000 फौजी तैनात कर रखे थे और इसकी फ़िज़ाई मौजूदगी 2003 की इराक जंग के बाद सबसे बड़ी थी। दूसरी तरफ ईरान ने नए बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर लिए थे और अपने प्रॉक्सी ग्रोहों की हिमायत भी बढ़ा दी थी। मैदान जंग पूरी तरह से सज चुका था। जून 2025 के इस्राएली हमलों ने 12 रोज़ा जंग को जन्म दिया। ये एक फैसला कुन मोड़ था। इस जंग ने ईरान और इसराइल के दरमियान बरसों से जारी शैडो वॉर यानी प्रॉक्सीज के जरिए लड़ी जाने वाली जंग को एक बराह रास्त और खुली जंग में बदल दिया। इस जंग ने खित्ते को एक ऐसी अफरत तफरी में मुब्तला कर दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और इसका इख्तिताम हुआ 28 फरवरी 2026 के इस मोहलिक हमले पर। 28 फरवरी 2026 ये वो दिन था जब अमेरिका और इसराइल ने मिलकर एक बहुत बड़ा फ़ज़ाई हमला किया। उनका हदफ कोई फ़ौजी अड्डा नहीं था, बल्कि तेहरान में आयतुल्ला खामनाई का अपना कंपाउंड था। ये एक वाज़ेह पैगाम था। ये हमला ईरानी क़यादत को जड़ से उखाड़ने के लिए था। और ये हमला सिर्फ खामेनेई तक महदूद नहीं था। इब्तिदाई हमलों में ईरान की आला क़यादत के कई अहम लोग मारे गए, जिनमें दिफाई काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी, IRGC के कमांडर मोहम्मद पाकपुर और वज़ीर दिफा अजीज़ नासिर ज़ादा शामिल थे। यहाँ तक कि खामेनेई की बेटी, दामाद और पोता भी मारे गए, जो इस हमले की शिद्दत को ज़ाहिर करता है। ईरान का जवाब फौरी और बहुत वसी था। चंद ही घंटों में ईरान ने पूरे मशरिक़ वस्ता में मिसाइल और ड्रोन हमलों की बौछार कर दी। उन्होंने न सिर्फ इसराइल के शहरों को निशाना बनाया, बल्कि बहरीन, उर्दन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में मौजूद अमरीकी अड्डों का भी निशाना बनाया। जंग पूरे खित्ते में फैल चुकी थी। इस अफरा तफरी के बीच ईरानी सरकारी मीडिया ने मुज़ाहमत और साबित कदमी का पैगाम दिया। एक टीवी प्रेजेंटर ने ऐलान किया कि सुप्रीम लीडर की मौत उनके मिशन को ख़त्म नहीं करेगी, बल्कि इसे मज़ीद जोश व खरोश से आगे बढ़ाया जाएगा। ये ईरानी हुकूमत का दुनिया को पैगाम था कि वो झुकने वाले नहीं हैं। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ईरान की क़यादत का सफाया हो चुका है, पूरा खित्ता जंग की लपेट में है और मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर गैर यकीनी है। सवाल यह है कि इस ताकत के खिला को कौन पुर करेगा या क्या चीज़ पुर करेगी? इसका जवाब आने वाले महीनों और सालों में मशरिक़ वुस्ता की तकदीर का फैसला करेगा।